آج ہم پڑھیں گے سورۃ المدثر۔ مدثر اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر پہنا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی تھی، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، فرمایا زملونی، مجھے کپڑا اڑا دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ پھر دوبارہ جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے جب شروع ہوا تو اس وقت جو ہے سورۃ المدثر بیان ہوئی۔ اس کے اندر داعی کے بہترین اوصاف بیان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن اوصاف کو لے کر جو ہے دعوت دینی ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی بہترین ہے۔ ہم بھی اسی میدان کے اندر ہیں داعی کی حیثیت سے، وہ اوصاف ہمیں بھی بہت زیادہ اپنانے چاہیے تاکہ ہماری دعوت بھی پر اثر ہو۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائے، فانذر، آپ ڈرائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، ان کو دعوت دی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اپنے رب ہی کی کبریائی بیان کر، اور دوسرا ترجمہ اپنے رب ہی کو بڑا جان۔ اب یہاں پہ پہلے اللہ رب العالمین وَرَبَّكَ، یہاں پہ ایک تخصیص پیدا ہو رہی، اپنے رب ہی کو بڑا جان اور کسی کو بڑا نہ جان، یعنی آپ کی دعوت کے اندر کوئی سردار، کوئی مالدار رکاوٹ نہ بنے، اس کو آپ اپنا بڑا نہ بنائیں، اور نہ ہی کسی کی بڑائی آپ کی دعوت کے اندر رکاوٹ بنے۔ تو اللہ کو اپنا بڑا سمجھ کر اس کی دعوت کو پھیلاتے جائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں ہی کو پاک رکھیں۔ جب کپڑوں کو پاک رکھنا ضروری ہے تو جسم کو پاک رکھنا بالولا ضروری ہے، وہ تو اور ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کپڑا جسم انسان کا ناپاک ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کافر جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ایک تو کافر جو ہے وہ نجس بھی اس کو اندر ہوتی ہے کیونکہ غسل نہیں کرتا، اور پیشاب کرتا ہے تو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا۔ مسلمان کیا کرتا ہے، مومن، وہ اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ تو یہ داعی کے اوصاف ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے آپ دور رہیں۔ وَالرُّجْزَ، رجز اور رجس، رجس جو بتوں کی گندگی ہے، ہر قسم کی گندگی، پلیدگی، اس سے آپ کیا کریں، دور رہیں۔ یعنی یہاں پہ ہر قسم کے جو بھی غلط اوصاف ہیں، جو بھی گندی باتیں ہیں، گندی جگہیں، ان سے آپ کیا کریں، دور رکھیں اپنے آپ کو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ آپ احسان کر کے تستکثر، کثرت کا مطالبہ نہ کریں۔ یعنی آپ کسی پر احسان کریں، احسان کر کے آپ زیادہ کا مطالبہ کریں، بھائی یہ مجھے زیادہ دے گا، نہیں۔ آپ جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کریں۔ حرص نہ رکھیں، طمع نہ رکھیں، بھائی کوئی شخص مجھے کچھ دے گا، نہیں۔ اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کریں، اور احسان نہ جتلائیں۔ احسان بھی کسی کے اوپر جتلانا نہیں ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا، آپ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ داعی کے اوصاف کے اندر ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اب دعوت کے میدان کے اندر کیا ہے، پھر آپ کیا کریں، صبر کریں، اپنے رب ہی کے لیے کیا کریں، صبر کریں۔ یہ داعی کا بہترین وصف ہے کہ جب دین کی دعوت دے گا اس کے اوپر اس کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اس کو جھیلنی پڑیں گی۔ فَإِذَا نُقِرَ، جب پھونکا جائے، فِي النَّاقُورِ، سور میں، جب سور میں جو ہے پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ وہ دن ہوگا، یوم عسیر، جو مشکل دن ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو کافروں کے لیے وہ دن بہت ہی مشکل ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسانی والا نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک بات یوم عسیر کہہ دیا، بھائی وہ مشکل والا دن ہوگا، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے غیر یسیر، آسانی نہیں ہوگا؟ اس میں تو معلوم ہو رہا ہے یوم عسیر سے مشکل ہوگی تو اس میں آسانی نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم عسیر، یعنی وہ دن مشکل ہوگا، صرف کافروں کے اوپر مشکل ہوگا، مسلمانوں کے لیے بعد میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر کوئی کافر یہ سمجھے کہ بھائی شروعات کے اندر مشکلات ہوگی، بعد میں ہمارے لیے آسانی ہوگی یا بیچ میں آسانی ہو جائے گی، نہیں، اب ہر کسی کی جو ہے
آسانی جو ہے یہاں پہ ختم کر دی گئی، ہر طرح کی آسانی ختم کر دی گئی، وہ دن ہی مشکل کا ہوگا اور ہمیشہ مشکلات ان کے اوپر رہیں گی۔ ذرنی آپ چھوڑ دیں مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے ولید کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد ولید ہے، کافروں کے اندر جو سردار تھا، تو وہ بھی مراد ہے، اور ہر تکبر غرور کرنے والے جس کے پاس مال دولت پیسے دی، اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلانے والا تھا، وہ سب اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں۔ ذرنی آپ چھوڑ دیں مجھے، ومن خلق، تو جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلا، ایک تو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بھائی اس کو میں نے جب اکیلا پیدا کیا تھا، اس کے بعد نہ مال تھی نہ دولت تھی، کچھ نہیں تھا، بعد میں اس کو میں نے دیا ہے، تو اس کو اکیلا پیدا کیا اور یہ اکیلا ہی میرے پاس آئے گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے بنایا اس کے لیے مال ممدودہ، پھیلایا ہوا، اس کو مال میں نے دیا ہے، جس پر یہ تکبر کر رہا ہے، اترا رہا ہے اور میری آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹوں کو بھی میں نے دیا ہے، شہودہ جو حاضر رہنے والے ہیں، اور بیٹے دیے جو شہودہ ہر وقت حاضر رہنے والے۔ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کو میں نے سامان مہیا کیا، تمہیدہ مہیا کرنا، یعنی ہر قسم کا سامان اس کو عطا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ان عزیز کہ میں زیادہ دوں اس کو، یعنی زیادہ کا وہ مطالبہ کرتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر زیادہ دیا ہے، تو اگر قیامت کے دن اٹھنا ہوگا تو اللہ رب اور بھی ہمیں نعمتیں دے گا۔ انہوں نے مال اور دولت کو سمجھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے خطرناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کل ہرگز نہیں، یعنی کافروں کا جو عقیدہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہم اٹھا بھی دیے جائیں تو ہمیں جو ہے پھر زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیات کے لیے عنیدا، سخت سرکش تھا، ہماری آیتوں کے بارے میں یہ سرکشی کرتا تھا، تو اس کو ہم عذاب دیں گے، نہ کہ اس کو نعمتوں کا مزہ چکھائیں گے۔ سأرہقہ ان قریب، ہم اس کو چڑھائیں گے، ارہق یورہق کہتے ہیں مشکلات کے اندر ڈالنا، دھکیلنا، ان قریب ہم اس کو چڑھائیں گے، اس کو سعودہ مشکل وادی کے اوپر چڑھائیں گے، اس کو سأرہقہ ان قریب چڑھائیں گے اس کو سعودہ مشکل گھاٹی کے اوپر۔ ایک روایت ہے کمزور، سعود ابو سعید خدری فرماتے، سعود یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر 70,000 سال جو ہے جہنم کے اوپر چڑھے گا کافر، پھر 70,000 سال نیچے اترے گا، یہ ایک پہاڑ ہے۔ انہو فکر و قدر، بے شک اس نے سوچا، وقدر اور اندازہ لگایا، فقتل مارا جائے، کیف قدر کیسے اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل پھر مارا جائے، کیف قدر کیسے اندازہ لگایا، ثم نظر پھر دیکھا، ثم عبس پھر تیوری چڑھائی، وبصر اور منہ بگاڑا، ثم ادبر پھر پیٹ پھیری، واستکبر اور تکبر کیا، فقال فرمایا ان ھذا نہیں یہ الا مگر سحر یوسر، مگر جادو ہے یوسر جو نقل کیا گیا ہے، یعنی شروع سے جو ہے جادو چلا آ رہا ہے، یہ پہلے لوگوں کا جادو نقل کیا ہوتا آ رہا ہے۔ ان ھذا نہیں یہ الا قول البشر، مگر ایک بشر کا قول ہے۔ اب یہاں پہ کافر کیا کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں باتیں بناتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں ہم کون سا لقب فٹ کریں، کاہن کہیں، مجنون کہیں، پاگل کہیں، کیا الفاظ کہیں، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے رسول کو جادوگر قرار دیا۔ جادوگر کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے بعد ایسا کلام ہے، اللہ کے رسول اس کے ذریعے جو ہے جادو کرتے ہیں لوگوں پر، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ خود بھی مانتے تھے، جب غور فکر کرتے تھے بھئی اللہ کے رسول جادوگر بھی نہیں ہے، کاہن کی باتیں بھی نہیں ہے، نہ ہی شعراء کے اندر شامل ہے، نہ شعر والی باتیں کرتا ہے اللہ کے رسول، اور وہ کہتے ہیں بھئی یہ قول البشر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کلام اللہ جو ہے یہ مخلوق کا کلام ہے، تو اس نے کیا کیا، شرک کیا اللہ کے ساتھ، وہ کافر ہو گیا۔ سأصلہ سقر، ان قریب میں داخل کروں گا اس کو جہنم کے اندر، وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا کہ سقر کیا چیز ہے، لا تبقی یعنی جہنم کیا چیز ہے، لا تبقی نہ باقی رکھے گی، ولا تذر اور نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر جو چمڑی کو جلسہ دینے والی ہے، چمڑی کو جلسہ دینے والی ہے، ان چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اس کو چمڑی چڑھائے گا، پھر اترے گی عذاب کی وجہ سے، پھر چڑھائے گا، اس طرح بار بار اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔